الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریہ او علم انتفع به او ولد صالح يدعو له وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج کے خطبے میں دو چیزیں اس کے متعلق عرض کرنا ہے اور جو آیات شریفہ تلاوت کی ہیں انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ انفاق مالی، اور دوسرا عنوان ہے کہ آخری عشرے کے اندر آدمی اپنے اوقات کو فارغ کر کے مستقل 10 روز اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے پڑا رہے۔ کچھ حضرات تو ایسے ہوں اور باقی جو حضرات کسی وجہ سے مصروف ہو وہ چند راتیں یا چند دن جو ہے وہ اپنے آپ کو کم سے کم اس کے اندر جو ہے مشغول رکھیں تاکہ رمضان مبارک کی لمحات اور آخری عشرے کی جو برکتیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے جیسے انسان کے لیے عبادت بدنی نماز رکھی ہے، ایسے ہی عبادت مالی میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 82 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ کئی آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں بظاہر کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے ذکر کرنے کے اندر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، چونکہ نماز کے اندر آدمی ہر قسم کا آدمی جمع ہوتا ہے، تو نمازی کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ بھئی اس کے اندر کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے۔ چونکہ ہمارے ملکوں کے اندر تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس قسم کا بندہ ہوتا ہے، یہاں کی نوعیت الگ ہے اپنی جگہ پر، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے پیلر میں سے اور اس کے بنیادی جو ہے ستونوں میں سے ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات ہو کر پردہ فرما گئے تو بہت سے لوگ دین سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے تو ہے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور یہ ایسا مرحلہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ بھی ہمت ہار گئے تھے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی تھی کہ وہ پوری امت کو سنبھالے ہوئے تھے، اور حضرات صحابہ کے دلوں میں جو خدشات سے اس کو بھی دور کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ میں جانور کے ساتھ رسی دیتے تھے، اگر اس رسی کا بھی انکار کر دے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، اور پھر یہ فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی آ جائے اور حضرت صدیق جو ہے وہ موجود رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جمع رہے، اس لیے کہ جیسے نماز کا منکر جو ہے اسلام سے نکل جائے گا، ایسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی جو ہے نکل جائے گا۔ بہرحال
تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس وقت کے جو حالات تھے اس پر قابو پا لیا، اور یہ قوت ایمانیہ ہی یہ بات پیدا کر سکتی کہ دین میں اتنی بھی کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایمان کی لیول اتنے نیچے جا چکی ہے، اتنے نیچے جا چکی ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی کمی کو تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن دین کی جتنی چاہے ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں، چاہے گھریلو ہو، چاہے ذاتی ہو، خاندانی ہو، یا عمومی ہو، یا اور اعتبار سے ہو، یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں، حالانکہ حالات کے آنے کی وجہ خود ظاہر ہے۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں آدمی کھڑا ہو تو مل کر صف کے اندر کھڑا رہے، یعنی جگہ درمیان کے اندر صف کے اندر نہ رکھے۔ فرمایا اگر صفوں میں خلا رہ گیا، صفوں میں جگہ چھوڑ دی، تو تمہارے دلوں کے اندر پھٹن آئے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی۔ تو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر وعیدیں اور اس کے اوپر ڈانٹ ہے۔ جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں انفاق مالی کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے سیکریٹ چھپ کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی تجارت رکھی ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر لاس نہیں ہے، تجارت لن تبور۔ اور پھر آگے اس کے علاوہ ذکر کیا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور مزید اپنے طرف سے عطا فرمائے گا۔ سورہ منافقون کے آخری رکوع میں یہ مضمون ہے کہ انسان جب موت کے وقت وہاں کے حالات دیکھے گا تو جس بندے نے مال کو خرچ نہیں کیا ہے وہ تمنا کرے گا اور وہ یہ کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ کہے گا اے میرا رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اب میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اب موقع نکل گیا۔ اس لیے اگر کسی بندے نے موت کے وقت وصیت کی کہ یہ سب مال میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، تو فقہا کہتے اس کی وصیت بھی درست نہیں ہے، اس کی وصیت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس وقت اس نے وہاں کے حالات دیکھے اور اب یہ وصیت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس مال کے اندر ورثاء کا حق ہے اور وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 کے اندر، پورے مال کے اندر یہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ایک حدیث جو مشہور ہے، آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جو 5 سوال ہوگے اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ تو مال کے خرچ کرنے کے بہت سے مواقع ہیں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اور مسافرین پر، اور راہ خدا پر، اور جو ہے وہ پھر رقاب، اور کسی کو جو ہے وہ چھڑانے کے اندر۔ تو یہ مختلف جگہ ہے جہاں پر آدمی راہ خدا کے اندر مال کو خرچ، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو کمپلسری ہے، جو فرض ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی، ڈکشنری معنی آتے ہیں صاف کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ تو جو بندہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے گویا اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی
جس میں فرمایا جس مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو جاتا ہے، یعنی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ مال ہلاک اور ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غریبوں کا حق تھا اور آپ نے ابھی تک اس کو تجورے میں یا بینکوں میں رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے بینک سے بھی تمہارا مال نکل جائے، پورا ٹوٹل جو ہے وہ بینک پر بھی ڈکے ہو سکتے اور پتہ نہیں جو بھی صورتحال ہو۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال محفوظ رہتا ہے اور اس مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور کتنا ہے؟ 100 پاؤنڈ پر 2.5 پاؤنڈ نکالنا ہے، 1000 پر 25 پاؤنڈ نکالنا ہے، اور اس کا منیمم جو حساب ہے چاندی کے حساب سے وہ تقریباً 300 پاؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس بیلنس ہو پورے سال کے خرچ کے بعد 300، اور سونے کے اعتبار سے جو بھی 7.5 سونے کے حساب سے، لیکن تب 300 پاؤنڈ جو ہے وہ منیمم بن جاتا ہے، تو 300 پاؤنڈ پر جو ہے وہ 7.5 پاؤنڈ زکوٰۃ ہے، اور پھر آگے جتنا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس میں نکال، یہ تو زکوٰۃ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا زکوٰۃ صرف غریبوں، یتیم و مسکین نے جس 8 مصرف اس کو دیں، لیکن سید اور سادات کو زکوٰۃ بھی نہیں چلے گی، وہاں پر تو آپ کا خالص مال دینا ہوگا۔ تو یہ اس لیے قرآن کریم کی آیات کو آپ دیکھیے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب جو لکھی ہے فضائل صدقات، آدمی اس کو کبھی کبھی انڈیویجل اس کو پڑھ لیا کرے، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، اردو ہر زبان کے اندر جو اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو کہ چاہیے کہ جو لوگ جن پر جو صاحب نصاب ہے اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی مال کی زکوٰۃ کو نکالے اور صحیح جگہ پر اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر بالفرض اگر کسی وجہ سے بائی مسٹیک اگر آپ نے اس کو غلط جگہ پر پہنچایا ہے، بائی انٹینشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے قصداً جان بوجھ کر ایسی جگہ پر زکوٰۃ دی جو مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے رمضان مبارک کے اندر کہ روزے کے بعد جب آدمی خوشی مناتا ہے تو کہا کہ ان روزوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی اس مراد اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو صدقہ فطر جو ہے وہ ان کا رکھا گیا، وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ تو زکوٰۃ کے دینے پر بہت سے فضائل جو احادیث کے اندر ہے، اور زکوٰۃ کے نہ دینے پر میں 2 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، سائڈ کو، وجنوبہم، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانی کو، اور ان کے پشت جو ہے بازو کو، اور ان کے پشت کو پیچھے کی طرف جو ہے ان کو داغ دیا جائے گا، جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ چہرے پر کیوں؟ چہرے کو کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب مانگنے والا بندہ آتا ہے تو آدمی کے چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ بازو بدل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پشت اور پیٹھ بھی دکھائی دیتا ہے، تو جیسا اس کا عمل تھا اسی اعتبار سے جو ہے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہ تمہارا خزانہ اور یہ جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے اور بخل کے ساتھ رکھتے ہیں، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کے اندر طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور قارون کا واقعہ تو مشہور ہے، جب لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کا جو حق اس کو ادا کرنا چاہیے، تو اس نے کیا کہا کہ یہ مال میں نے اپنے جو ہے نالج سے اور میں نے اپنی اس قوت سے اس کو جو ہے حاصل کیا ہے، اور جو اس کا مال کا حق تھا اس کو اس نے نہیں ادا کیا، تو ایک دن پہلے تو لوگ بڑے جو ہے اس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ کیا قارون کو اللہ نے مال دیا ہے، اور جب زمین میں دھسا دیا گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا کہ ہم جو ہے اس جیسے نہیں تھے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو مال کے ساتھ زمین کے اندر دھسایا، اور دھستے جا رہا۔ اس لیے بہرحال یہ مشہور چیز، ایسی بات نہیں کہ آپ حضرات نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ یہ کمپلسری ہے،
اور اس کے بعد صدقہ، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے مصارف ہیں جس کے اندر آدمی مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ اب دوسرا عنوان جو میں نے عرض کیا وہ ہے آخری عشرے کے اندر آدمی اللہ کے گھر کے اندر آ کر پڑا رہے۔ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مستقل سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے کہ ان کی وجہ سے پوری بستی پر جو حق تھا اور ذمہ داری تھی وہ گویا انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن جو دوسرے حضرات ہیں یہ اپنے اوقات کی بھی قدردانی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات جو ہمیں دی ہے شب قدر، فرمایا وہ 80 سال سے بہتر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک رات عبادت کر لے تو 80 سال کا بونس اور بینیفٹ جو ہے اس کو ایک رات میں مل گئے۔ یعنی 80 سال سے زیادہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83۔ تو یہ اس کو اتنا زیادہ ثواب ایک رات کے اندر اگر مل رہا ہے تو کتنا آسان سودا ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ تو ان کا میٹر تو چالو ہے، اگر وہ سوتے بھی رہے تب بھی وہ شب قدر کا ثواب ان کو حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن اب تو سمر کی راتیں ہی اتنی مختصر ہے کہ سونے کا وقت ہی نہیں، 1-2 گھنٹے جو بھی ہے وہ عبادت میں گزاریں۔ لیکن شیطان جو ہے نا بڑا ہوشیار ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ ثواب کو ضائع کروا دیتا ہے کہ آدمی لایانی چیزوں میں، لایانی باتوں میں اور دوسری گپ شپ میں لگ گیا تو آپ نے عبادت کہاں کی۔ تو لہذا جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کے مسائل کو سیکھے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے اوقات کو گزارے، تو انشاءاللہ العزیز یہ اعتکاف ان کے لیے مفید ہوگا۔ اور یہ اعتکاف رمضان کا جو 10 رات کو یہ سنت ہے، اگر کوئی نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ جب چاہے کریں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ 10 رات کا اعتکاف کس لیے مشروع ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو شب قدر عطا فرمائی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کرنا ہے۔ اور یہ رات فکس نہیں ہے کہ چلو 21ویں رات ہے یا 25ویں ہے 27ویں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات میں یہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جو مشہور ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تاکہ یہ بتا دے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ تو اتفاقی بات ایسی بھی کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، لیکن تمہاری جھگڑنے کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنی بڑی خیر سے محروم ہے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور راز ہے۔ اس لیے خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر اور حج کے ایام میں کیا کہا گیا کہ روزے کے اندر کوئی آدمی کسی سے الجھ رہا ہے یا جھگڑ رہا ہے تو یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور حج کے اندر تو فرمایا ہی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہاں تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ تو حج میں بھی صبر ہے، روزے میں بھی صبر ہے، اس میں جو ہے آدمی الجھنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور ایک روایت ہے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو امت محمدیہ کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو آپس میں جھگڑتے ہیں یا ان کی صلح صفائی نہیں ہوتی ہے، دلوں کے اندر خرابی ہوتی ہے، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ شب قدر ہے اور دوسری بڑی راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن دلوں کی صفائی نہ کرنے والوں کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، کہ آدمی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہو رہی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رنجش ہے تو 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر 3 دن سے زیادہ اگر یہ کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہ جو ہے گویا اس نے غلط کام کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلح صفائی کر لے، آپس کے۔ لیکن دینی وجہ ہے، اگر کوئی دینی وجہ ہے تو دینی وجہ کی وجہ سے آدمی اگر کسی سے قطع کلامی کر رہا ہے یا اس سے بات چیت کو بند کر رہا ہے
تو اس میں تو اس کو گنجائش ہے، لیکن اس میں نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اس کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یا ہمارے تعلقات اور برادری کے اندر اگر کسی سے کوئی معاملہ جو ہے ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو لینا چاہتے ہیں تو صلح صفائی کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس کی جھگڑ کی وجہ سے یہ چیز اٹھا لی گئی۔ اور 10ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت مومنوں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس کے اندر دست بگریبان نہ ہو جا، آپس کے اندر فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تمہارے اندر یونٹی نہیں ہے، تمہارے اندر جو ہے اجتماعیت نہیں ہے تو تمہاری پیر پھسل جائے گا اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے جب اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ ایک گھر میں جب اتفاق نہیں ہے، ایک خاندان میں اتفاق نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے پورے عالم کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا کرنے کی شکل یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے فرمودات کو پکڑ لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو میرے دوستو، تو یہ آخری ایام جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اعتکاف کریں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیں، اور باقی حضرات کم سے کم جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کے اندر عبادت کریں، مسجد میں کرے، گھر میں کرے، چلتے پھرتے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت کے اندر گزارے، اس لیے کہ جس کو اس رات کی جو ہے سعادت نصیب ہو جائے تو یہ 1000 مہینوں سے جو ہے بڑی بات اس کو حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ آخری جو ایام ابھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پیر کی شام سے جو حضرات اعتکاف کرنا چاہیں وہ اپنے نام بھی، اور اسی طریقے سے جو ہے گرمی کا زمانہ ہے تو بستر بھی مختصر لائے، بہت زیادہ جھمیلے بھی نہ ہو، ایسا نہ معلوم ہو کہ جو ہے ہمارا پورا جو گھر ہے، یہ جو ہم نے چادر باندھی ہے اس کے اندر ایسا نہ معلوم ہو جائے کہ پورا گھر جو ہے ہم نے بسا رکھا ہے۔ بس ضرورت کی چیزیں ہو، باقی قرآن اور دوسری چیزیں تو یہاں موجود ہی ہے، تسبیح ہے، مصلی ہے، باقی سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو کم سے کم سامان رکھیں، اور کم سے کم جو ہے ہمارا تعلق جو ہے لوگوں سے کم رہے اور اللہ سے ہمارا تعلق زیادہ رہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے اعتکاف والوں نے اپنے اوقات کو گزار دیا تو پوری بستی کے لیے خیر ہے، اور باقی حضرات بھی قدردانی کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عموماً شروع کے اندر کچھ جذبہ رہتا ہے اور اخیر میں آتے ہیں درمیان کے اندر یہ جذبہ کم ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو رمضان کے اندر تو ہمارا جذبہ شروع سے لے کر اخیر تک اتنا ہی رہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ایک حدیث جس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، جو شب قدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے جاگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اور اس کی جو ہے عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے آپ نفل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں یا دعاؤں میں مشغول ہے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آخری ایام کی اور راتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں اور تراویح اور تلاوت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔